بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین ہم سکندر اعظم کے بارے میں جانیں گے کہ انہیں ذوالقرنین کا خطاب کیوں دیا اور اب حیات کہاں پر ہے۔ تاریخی اور پرانی صحافتوں سے پتہ چلتا ہے کہ روم کے شہنشاہ عیاش یا عبداللہ بن ضحاک کا لقب ذوالقرنین اور سکندر تھا۔ اس امر میں علماء کا اختلاف ہے کہ آپ پیغمبر تھے یا نہیں۔ ذوالقرنین کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ تھا، تبھی ان کو قرآن میں کہا گیا چاہے تو ان کو عذاب دو چاہے چھوڑ دو، لہٰذا آپ کے خدا پرست اور مقرب ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نیک طبیعت اور پاک باز تھے، آپ کا دل نور ایمان سے منور تھا۔ آپ اپنی قوم کے لوگوں کو نیکی اور خدا پرستی کی تعلیم دیتے رہے۔ ایک دن ایسے ہی کار ہدایت کے انجام دہی کے دوران کچھ شر پسندوں نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کے سر پر داہنی جانب ایسی ضرب لگائی کہ آپ جاں بحق ہو گئے۔ 100 سال یا ایک دوسری روایت کے مطابق 500 سال تک مست کی نیند سوئے رہے۔ پھر مشیت الہی نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا۔ آپ پھر کار تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ اس مرتبہ آپ کے سر کے بائیں جانب ضرب لگائی گئی اور آپ پھر 100 سال تک سوئے رہے۔ مشیت الہی نے آپ کو دوسری دفعہ زندہ کیا اور سر کے زخم خوردہ دونوں حصوں پر 2 سینگ اگا دیے اور آپ کو دنیا کی بادشاہیت عطا کی، اور ذوالقرنین کا مطلب 2 سینگوں والا ہے، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید سے اس بات کی بھی صراحت ملتی ہے کہ خدا نے سلاطین کی صف میں صرف 4 اشخاص کو شامل کیا اور تمام دنیا پر حکومت کا حق دیا، جن میں نمرود اور بخت نصر 2 کافر تھے اور 2 مومن تھے، ایک حضرت سلیمان اور ایک سکندر جو ذوالقرنین کے نام سے مشہور ہے۔ جب خدا نے سکندر ذوالقرنین کو عزت، قوت، ہیبت اور حکومت عطا کر دی تو انہوں نے دنیا کا سفر کر کے اپنی سلطنت کی وسعتوں کا جائزہ لینے کا قصد کیا۔ چنانچہ وہ روم سے نکلے، چلتے چلتے آفتاب کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کائنات کو روشنی دینے والا اور نور برسانے والا سورج سیاہ رنگ کے کیچڑ کے ایک چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس چشمے کے قریب ایک قوم بھی آباد ہے۔ ابھی یہ کرشمہ دیکھ ہی رہے تھے کہ پروردگار کا ارشاد ہوا، اے ذوالقرنین، تم اس قوم کو سزا دو گے یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے؟ ذوالقرنین نے کہا، پالنے والے، ہم سرکشوں، مشرکوں اور ظالموں کو سزا دیں گے، کیونکہ وہ تیری طرف بھی بروز قیامت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جو شخص ایمان قبول کرے گا اس کے ساتھ بے شک حسن سلوک کریں گے۔ اس عجیب و غریب مقام کا مشاہدہ کرنے کے بعد ذوالقرنین نے ایک دوسری سمت رخ کیا اور چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے جس جگہ آفتاب نکلتا ہے۔ وہاں بھی انہوں نے ایک ایسی بستی دیکھی جس کے سروں پر آفتاب طلوع ہو رہا تھا، سر چھپانے کے لیے کوئی سایہ نہیں تھا۔ مفسرین کا کہنا ہے یہ لوگ وحشی تھے، انہیں گھر بنانے کا سلیقہ نہیں تھا، نہ دھوپ سے بچنے کا کوئی ذریعہ۔ البتہ جب تیز بارش ہوتی تھی تو یہ پہاڑ کی غاروں میں پناہ لیتے تھے۔ گھاس پھوس ان کی غذا تھی، یہ لوگ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ ذوالقرنین نے یہاں سے تیسرا راستہ اختیار کیا۔ چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ کے 2 کناروں کے درمیان سے گزرے تو دیکھا یہاں ایک قوم آباد ہے جس کی زبان عجیب و غریب ہے، مگر چونکہ انہیں خدا نے مختلف زبانوں پر بھی قدرت عطا کی تھی، اس لیے انہوں نے اس قوم کے لوگوں سے بات چیت بھی کی، ان کا حال بھی پوچھا۔ ان لوگوں نے اس بات کی شکایت کی کہ اس کھائی کے اس پار یاجوج ماجوج کی قوم آباد ہے جو فساد برپا کرتی ہے۔ جب وہ ہم لوگ پر خروج کرتے ہیں تو ہمارے باغوں کو تباہ برباد اور ہمارے سینکڑوں آدمیوں کو کھا جاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو ہم لوگ آپ کے پاس اس وجہ سے چندہ جمع کروا دیں کہ آپ ہمارے اور اس قوم کے درمیان کوئی مستحق دیوار تعمیر کر دیں۔ آپ نے کہا، میرے پروردگار نے مجھے جو خرچے کی قدرت دی ہے وہ تمہارے چندے سے کہیں بہتر ہے، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، شرط یہ ہے کہ تم لوگ میری مدد کرو۔ پہاڑی قوم کے لوگوں سے کہا، میں تمہیں لوہے اور تانبے کے کانوں کا پتہ بتاتا ہوں، تم لوگ سب سے پہلا کام یہ کرو، وہاں جاؤ، لوہا تانبا لا کر اکٹھا کرو۔ پوری قوم لوہا اور تانبا لانے میں لگ گئی۔ ادھر ذوالقرنین نے اپنی حکمت عملی سے دانتوں کو پگھلانے والا ایک سفوف تیار کیا جس کی خاصیت یہ تھی وہ لوہے پر ڈالا جاتا تو پانی کی طرح گھل جاتا۔ مختصر یہ کہ پہاڑی قوم لوہا اور تانبا لاتی گئی اور اس سفوف کی مدد سے پگھلا پگھلا کر بڑی بڑی سیلیں تیار ہوتی رہیں۔
ایک نامعلوم مدت میں جب تمام تیاریاں ہو گئی تو دیوار کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ لوہے اور تانبے کو پگھلا کر ذوالقرنین نے اس قدر مضبوط دیوار تعمیر کی کہ نہ تو یاجوج ماجوج کی قوم اس پر چڑھ سکتی تھی اور نہ ہی اسے نقب کے ذریعے کوئی راستہ بنا سکتی تھی۔ دیوار کی تکمیل پر ذوالقرنین نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، یہ میرے پروردگار کی نشانی اور مہربانی ہے۔ قریب قیامت جب حجت اللہ کا ظہور ہوگا تو خداوند عالم اس دیوار کو منہدم کر دے گا اور اس کا وعدہ سچا اور اٹل ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ دیوار بنانے کے لیے ذوالقرنین کے ساتھ خدا کا ایک فرشتہ مقرر تھا جس کا نام راکائل تھا۔ ناظرین، جب سکندر ذوالقرنین کا ذکر ہو وہاں پر آب حیات کا ذکر نہ کیا جائے تو قصہ ادھورا لگتا ہے۔ قوم یاجوج ماجوج کی آہنی دیوار کی تعمیر کے موقع پر راکائل نامی جس فرشتے کو خدا نے معمور کیا تھا اس سے ذوالقرنین کی دوستی ہو گئی تھی۔ چنانچہ فرشتہ کبھی کبھی اپنے پروردگار سے اجازت لے کر ذوالقرنین کے پاس آیا کرتا تھا۔ ایک دن ذوالقرنین نے اس فرشتے سے کہا، اے راکائل، کاش میں اتنے دن زندہ رہتا کہ اپنے پروردگار کی عبادت کا حق ادا کر سکتا۔ کیا کوئی ایسی صورت ممکن ہے؟ راکائل نے جواب دیا، ہاں، پروردگار نے اس زمین پر ایک چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب حیات ہے۔ اس کے پانی میں یہ تاثیر ہے کہ جو شخص اسے پی لیتا ہے اسے موت نہیں آتی جب تک وہ اپنی موت کے لیے خدا سے استدعا نہ کرے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو وہ چشمہ کہاں ہے؟ راکائل نے کہا، یہ مجھے نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں کہ اس زمین کی کسی مقام پر بحر ظلمات ہے اور وہ چشمہ اس میں ہے، مگر وہاں پہنچنا ایک ناممکن عمل ہے۔ راکائل کی زبانی یہ خبر سن کر ذوالقرنین کو فکر لاحق ہوئی کہ کس طرح بحر ظلمات کا پتہ لگایا جائے اور کس طرح اس چشمے تک پہنچا جائے۔ چنانچہ انہوں نے تمام دنیا کے علماء، فقہا اور اولیاء کو جمع کیا جو آسمانی کتابوں کے ماہر اور آثار پیغمبری کو دیکھتے تھے۔ اسے دریافت کیا، لیکن سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس بزم میں جناب خضر بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے بتلایا کہ وہ ظلمات اور وہ چشمہ مشرق کی جانب ہے۔ میں نے اس کا حال حضرت آدم کے صحیفوں میں پڑھا ہے۔ جناب خضر کی اس نشاندہی سے ذوالقرنین کے حوصے پر جوانی آ گئی۔ چنانچہ انہوں نے تمام علماء، اوصیاء اور حکماء کو اپنے ہمراہ لیا۔ کافی ساز و سامان اور لشکر کے ساتھ جناب خضر کی رہنمائی میں آب حیات کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ 12 سال تک مسلسل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بالآخر اس بحر ظلمات تک پہنچ گئے جس کا ذکر راکائل نے کیا تھا۔ ذوالقرنین نے اپنے لشکر کو کنارے پر ٹھہرایا اور اس میں سے 6000 اہل دانش اور اہل کمال کو منتخب کر کے ان سے فرمایا، میں اس ظلمات میں داخل ہو کر اسے طے کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اکثریت نے مخالفت کی اور کہا، یہ ارادہ ترک کر دیجیے کیونکہ اپنی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، میں جو کہہ چکا ہوں اور ارادہ کر چکا ہوں وہ اپنی جگہ اٹل ہے، چاہے زندہ رہوں یا ہلاک ہو جاؤں۔ ذوالقرنین جناب خضر کی رہنمائی میں آب حیات کے چشمے تک پہنچ گئے۔ جناب خضر نے انہیں بتایا کہ وہاں 359 چشمے اور بھی ہیں جو آب حیات کی تاثیر نہیں رکھتے، اس لیے اپنے ساتھ نمک آلودہ خشک مچھلیاں لے کر جائیں اور ایک ایک آدمی کو ایک ایک چشمے پر اس ارادے کے ساتھ مقرر کریں کہ وہ اپنی مچھلی چشمے میں ڈالے۔ اگر وہ زندہ ہو کر باہر آ جائے تو اس کا مطلب کہ وہ آب حیات کا چشمہ ہے۔ اتفاق سے جس چشمے پر جناب خضر گئے وہی چشمہ آب حیات کا تھا۔ آپ نے جب مچھلی پانی میں ڈالی تو وہ زندہ ہو کر پانی پہ تیرنے لگ گئی۔ جناب خضر نے واپس آ کر ذوالقرنین کو اس چشمے کا بتایا۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اپنے لشکر کو لے کر جب آب حیات کی طرف بڑھے تو لاکھ اس چشمے کی تلاش میں کوشش کی لیکن وہ نہ مل سکا۔ وہ بحر ظلمات سے نکل کر روشنی کے سمندر میں پہنچ گئے جہاں پر انہوں نے ایک عالی شان محل دیکھا جس میں ایک خوبصورت نوجوان سفید کپڑوں میں تھا۔ ذوالقرنین نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اتنی خوبصورت دنیا چھوڑ کر یہاں پر کیوں ہیں؟ اس شخص نے وہاں سے پتھر کا ٹکڑا اٹھا کر ذوالقرنین کی طرف پھینکا اور کہا، اسے لے جاؤ اور اس کو پتھروں کے ساتھ وزن کرو تو تمہیں سبق مل جائے گا۔ وہ واپس آئے
اور اس پتھر کا وزن کیا تو جس چیز سے بھی وزن کیا وہ وزنی نکلا، یہاں تک کہ انہوں نے 1000 پتھر اس کے برابر رکھ دیے، وہ پھر بھی وزنی تھا۔ ذوالقرنین کو یہ معاملہ سمجھ نہ آیا۔ جناب خضر نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر اس پر ڈالی اور کہا اب اس کا وزن کریں۔ جب آپ نے وزن کیا تو وہ پتھر سب سے ہلکا نکلا۔ ذوالقرنین نے پوچھا آخر اس میں کیا راز ہے؟ جناب خضر نے کہا آپ جس سے ملے تھے وہ ایک فرشتہ تھا اور اس پتھر کی معمولی ٹکڑے کو آپ کی مثال قرار دی کہ خدا نے آپ کو بادشاہیت عطا کی، لیکن آپ کی حرص و حواس میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ ایک دن آپ کی یہ حرص خود بخود ختم ہو جائے گی جب آپ قبر میں جائیں گے اور آپ پر مٹی ڈال دی جائے گی۔ یہ سن کر ذوالقرنین پر رقت طاری ہوگی۔ انہوں نے کہا تم نے سچ کہا، یہ میرے لیے درس عبرت ہے، میں اپنی باقی زندگی خدا کی عبادت میں گزاروں گا۔ واپسی پر ذوالقرنین نے دمت الجندل کے ایک مقام پر سکونت اختیار کی اور 500 برس کی عمر میں وہیں پہ انتقال فرمایا۔ ناظرین، مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔